مظفر صاحب قادری بردری، حضرت علامہ جمشید صاحب، ہاں علامہ جہانگیر اور دیگر جو علماء کرام ہیں، حضرت علامہ تبارک صاحب بھی تشریف ادارے شریعہ کے محتمین حضرت علامہ مولانا سید احمد رضا صاحب، جنہوں نے سخاوت کا مظاہرہ کیا اور اپنا وقت کا کچھ حصہ ہمیں دی، ان کی نواز میں کیا کہہ رہا یاد دلاوے اس سے پہلے بآواز بلند یا رسول اللہ، ایسے نہیں رنگ میں بولیے یا رسول اللہ، اور زور سے اور زور سے اور زور سے اور زور سے۔ اس وقت قانون اور جنون آمنے سامنے، قانون بنائیں گے جن کے ساتھ جو ہونا تھا وہ بتا دیا کہ جس قانون کے تحت انصاف دینا تھا، اگر منصف ہی مدعی بن جائے تو قانون کتابوں میں خودکشی کرے گا، اور جن کو قانون کا نفاذ کرانا تھا وہ عملہ تھے، عملہ، وہ عملہ، عملہ ہی اگر حملہ ہو جائے تو مظلوموں کی آہیں کتنی دور تک جا سکتی ہیں، مظلوموں کی آہیں کتنی دور تک جا سکتی ہیں۔ آپ جن کے عرس میں آئے وہ صرف پیر صاحب نہیں تھے، اگر صرف پیری موریدی کیا ہوتے تو بہار اور جھارکھنڈ میں آج کی تاریخ میں علامہ جمال صاحب سے بڑا کوئی پیر نہیں ہوتا۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے صدر تھے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ رئیس القلم کے معتمد تھے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ادارے شریعہ کی داغ بیل میں ان کے خون کی لالی آج بھی دکھ رہی ہے، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو حق ہے وہ میری قوم کے افراد اور نوجوانوں تک آنا چاہیے۔ اگر صرف پیری موریدی کرنا ہوتا تو آپ یاد کر لو اور مان لو کہ نوادہ یا بھدونی یا قرب جوار میں صرف ایک سلسلے کے موریدین ہوتے، لیکن حضرت وقار ملت نے پیری موریدی خود نہیں کیا، بلکہ اہل سنت کے ہر ان متصدی خانقاہوں کا تعارف کرایا ہے اور بتایا ہے اے سنیو تم اشرفی بھی بنو، تم رازوی بھی بنو، تم قادری بھی بنو، تم سلطانی بھی بنو، تم فردوسی بھی بنو، تم حبیبی بھی بنو، تم عزیزی بھی بنو، تم سب بنو، لیکن پہلے رضوی اعلیٰ حضرت والا خانقاہ نہیں بنایا، خانقاہ نہیں بنایا۔ مراقبے کے لیے کوئی لمبی چوڑی پروپیگنڈا اور پرچار کی ایجنسی کا استعمال نہیں، ہاں کیا کیا ہے؟ مرید ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، اچھی بات، لیکن تم بہتو گے نہیں، اس کے لیے میں علماء کرام کی ایک لمبی فوج بھی تیار کرتے رکھوں گا۔ اس لیے کہ آج کے اس پرفتن دور میں خانقاہیں ان کی عظمت کو سلام، سلاسل اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، تب علامہ جمال احمد قادری نے اس کے لیے انتظام کر دیا کہ آبادیاں اہل سنت کی سوتی رہے اور علماء کرام، علماء اہل سنت ان آبادیوں کی عقیدے کی پہرےداری کرتے رہے۔ اس لیے فیض الباری بھی ہونا چاہیے، ادارے شریعہ بھی۔
وہی آئے جو میں نے چھوڑا. قانون اور جنون. قانون کہے UN و اقوام متحدہ کا کہ ہر ایک کو اپنے مذہب کے اعتبار سے جینے کا حق ہے. قانون کسی پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا. یہ قانون ہے. اگر کوئی ملک کسی ملک کی عوام پر جبر اور زیادتی کرے گا تو ہیومن رائٹس اس کا احتساب کرے گا. یہ قانون. لیکن آپ ذرا سا فلسطین میں دیکھ لو. قانون کتابوں میں چیختا رہا کہ بیت المقدس والوں کو بیت المقدس دیا جائے. لیکن بیت المقدس دینے کے بجائے ان کی اولادوں پر تو گولیوں کا نشان. لیکن جس بیت المقدس میں سرور عالم نے امامت کی ہو, جس بیت المقدس میں سرور عالم نے امامت کی ہو اور انبیاء نے جہاں ابتدا میں نماز پڑھی ہو, ہمیں یاد رکھو وہ مٹی جنون والوں کی ہوتی ہے جو قانون کو بھی سبق پڑھاتی ہے, عدالت کو بھی سبق پڑھاتی ہے. اور بتا دیا کہ یاد رکھنا تمہارا قانون عدالتوں میں دم توڑ دے گا اور نبی کے عاشقوں کا جنون فتح کا پرچم لہراتے ہوئے نکلے گا. اس وقت آزادی بولنے کی آزادی کے قانون کا استعمال کرتے ہوئے کچھ پاگل لوگ بہت کچھ ہو, اور ادھر ایک ہفتے سے کچھ زیادہ ہم ڈسٹرب, اس لیے کہ آج آپ جن کے عرس میں آئے ہیں یا ہم لوگوں نے جن کی صحبت میں آنکھیں کھولی ہے یا ان جیسوں نے جن کی پرورش کی ہے, وہ غریب ہو سکتا ہے, بے ضمیر نہیں ہو سکتا. وہ غریب ہو سکتا ہے, بے ضمیر نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھنا بے ضمیر ہونا زیادہ جرم ہے, غریب ہونا کوئی جرم نہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اسلام کی ساری جنگیں غریبوں نے لڑی بھی ہے اور جیتی بھی ہے. یہ بھی تھا, یہ بھی تھا. اور اس پوری جمعیت کو اگر کسی نے جنگ جیتنے کا وظیفہ عشق دیا ہے, اس ذات کا نام امام احمد رضا ہے. اور کون سا وظیفہ عشق دیا؟ انہیں جانا, انہیں جانا. کب بولیں گے ارے بولو یار مستی میں, یا رسول اللہ انہیں جانا. ہم کیا جانے قانون کسے کہتے, ہم نے تو صرف انہیں جانا. اب ہمیں کیا معلوم کہ جیل کی سلاخیں ہوتی کیسی ہے, ہم نے تو صرف انہیں جانا. ہم کیا جانے کہ امیہ کے ظلم کے کوڑے میں کتنا دم ہے. بلال نے مسکرا کر کہا مار 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 مار. ہم کیا جانے کہ تیرے کوڑے میں کتنا کرنٹ ہے. ارے ہم نے تو صرف انہیں جانا, انہیں جانا, صرف انہیں جانا. سیدنا
صدیق کے جسم مقدس پر جب لاٹھیاں ٹوٹتی تھی، لاٹھیاں ٹوٹتی تھی، اور جب کبھی جسم سنبھلتا آنکھیں کھلتی تو یہ نہیں پوچھتے کہ میرے جسم کے کتنے ٹکڑے ہوئے ہیں، میری ہڈیاں کہاں کہاں چٹھی ہیں، مسکرا کر فرماتے لوگوں تمہیں جو کرنا ہو کرو، ہم تمہاری لاٹھیوں کو نہیں جانتے، ہم نے تو صرف انہیں جانا، ہم نے تو صرف انہیں جانا، ہم نے تو صرف انہیں جانا۔ اب اس کو یہی روکی، یہی روکی۔ تصوف کی باتیں خوب ہوتی، جو لفظ تصوف کا ہچے نہیں جانتے وہ بھی تصوف بتاتے، تصوف کا ہچے نہیں جانتے پھر بھی تصوف بتاتے، اور کہہ دیجئے اردو میں تصوف لکھ دو تو لکھنے بھی نہیں گئے، ہاں اپنے کو کوالیفائڈ ضرور کہلاتے، لیکن پوچھ دیجئے کہ تصوف کا اسپیلنگ کیا ہے، نہیں بتا پائے، نہیں بتا توجہ جاؤ نہیں بتا۔ اب ذرا سا ذہن کو حاضر کی، کیا کہا؟ انہیں جانا، بول دیجئے زور سے، زور سے، زور سے، فاروق اعظم کی عدالت ہو اور ایک کافر اور ایک مومن دونوں آیا ہو، معاملہ عدالت ہے، مدعی اور مدعا علیہ کے معاملات، پہلا فیصلہ کفر کے حق میں، لیکن بس اسی ٹائپ کا وہ مسلمان رہا ہوگا جو آج کا تصوف والا، جیسے ہی معاملہ پیش ہوا امیر المومنین کی بارگاہ میں، ایک فریق جو کافر تھا بول پڑا، اے عمر، محمد رسول اللہ نے فرما دیا ہے، فاروق اعظم کو جلال عطا فرماتے جب آقا نے فرما دیا پھر کیوں؟ آج کا تصوف والا اپنی سہولت ڈھونڈتا کہ شاید عمر کے جلال سے کوئی راستہ نکل جائے، شاید دوسرے یہ نہیں سمجھاتا کہ عمر ہے کیا، لائی تلوار کر دیا فیصلہ، زمانہ پوچھتے رہا یہ تو مسلمان تھا، فاروق اعظم بول پڑے میں اسے نہیں جانتا، میں نے تو انہیں جانا، میں نے انہیں جانا۔ بھومی میں، بھارت کی بھومی میں دیکھ رہا لشکر بھی، سپاہ بھی، توپ بھی، تیگ بھی، گھوڑے بھی، اسلحے بھی، اور وہ سینے سے لگائے قرآن کریم کوئی فقیر آ رہا، زمانہ دیکھتے ہوئے بول پڑا یہ نئی شکل، نئی صورت، منفرد چہرہ، منفرد جلوہ، منفرد صورت، بھارت میں کوئی ایسی شکل والا کوئی دکھا نہیں، بھارت میں تو ایسی شکل والا، اما جب آج کے دن میں اتنے جگہ بھاری دکھتے، اتنی یونیورسٹی کالج بننے کے بعد بھی، تو جس سمے کچھ نہیں ہوگا اس سمے تو صرف ننگے ہی ننگے دکھتے ہوگے، تو جو لباس والے تھے وہ پریشان، یہ منفرد صورت والا کون جس نے ایک بار دیکھ لیا بار بار ایڑی اچکا اچکا کے دیکھے، پردہ ہٹا ہٹا کے دیکھے، پوری لشکر اور حکومت میں کھلبلی، یہ ہے کون جس کو نہ فوج کا خوف، نہ توپوں کا ڈر، نہ تلواروں سے ہراساں ہو، آخر یہ ہے کون جس کے سامنے لاشیں پیچھے پھر بھی یہ ناس تو اسی عطائے
تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں خوف نہیں آتا؟ کتنے دور سے آئے ہو، ڈر نہیں لگتا؟ عطائے رسول میرے خواجہ فرماتے ہیں میں کیا جانوں، میں نے تو صرف انہیں جانا، انہیں جانا، میں نے تو صرف انہیں جانا۔ اب ذرا سا تھوڑا اور نیچے آ گیا، حکمرانوں کی آوارگی، وزیروں کا گھوٹالا، عدالتوں میں انصاف کا قتل عام جب عروج پر آیا، اور پوری دنیا ایک صالح نظام، ظلم کا خاتمہ، جبر کی تکفین، مظلوموں کا آنسو پوچھنے والا کوئی بادشاہ ملے، برسوں برس جس نے سلطنت کو اپنی جوتیوں سے روندا ہو، اس فقیر کچکلاہ نے سلطنت کو ٹھوکر مار دی، ٹھوکر مار دی۔ زمانہ پوچھ پڑا، او مخدوم جہاں، دنیا اقتدار کے لیے کیا کیا کرتی، آپ نے تو اقتدار کو ٹھوکر مار دیا۔ مخدوم ملک فرماتے، مخدوم جہاں فرماتے، میرے جہانگیر اشرف فرماتے، ارے میں کیا جانوں حکومت اور اقتدار کس کے لیے، ہم نے تو صرف یہ جانا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ آپ لوگ ہنسیے مت، علامہ نعمان صاحب سے ناغہ ہو سکتا ہے، باہر ہیں تو ناغہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کے شہزادے سے یعنی کیا دادا پوتے کا پیار ہے، میں نے تو دیکھا ہے۔ گھور میں کہیں سے آمیں تو کہیں بلاؤ، بس آخری بات عرض کر دو، میں فیس بک اور واٹس ایپ چلانے والوں سے ایک آخری بنتی کروں گا۔ مولانا نعمان صاحب بہت برداشت، تھوڑا بہت برداشت، روز کر، روز کر، اگر کوئی انپڑھ گواہ اگر پتھر مارتا ہے تو مجھے کچھ بھی چوٹ نہیں لگے، تو بیچارہ نہیں جانا مار کر، لیکن پڑھا لکھا عالم کی سند دکھانے والا، مفتی کی پگڑی بتانے والا، پیر کا جبہ سمجھانے والا، وہ بغیر سمجھے کچھ لکھتا اور بولتا ہے تو بڑا درد ہوتا ہے۔ مولانا پورے ہندوستان کی تاریخ میں بہار یہ پہلا صوبہ ہے جس نے بہار بی پی ایس سی اسٹیٹ سروس کمیشن میں 104 مسلمان کے بچے بچیاں کامیاب ہوئے۔ اور بلیابی کا تو یہی مشن ہے کہ جب تک ہمارے بچوں کو قلم کا پاور نہیں ملے گا، سڑکوں پر لاٹھی پٹکنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ باقی ووٹ دیتے رہیے، مسیحا معذاللہ بناتے رہیے، میرا تو صرف ایک مسیحا ہے، جس مسیحا کا تعارف میرے رضا نے کرا دیا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے۔
اس لیے اس وقت اس کورونا وائرس کی بیماری پچھلے سال اور ان سال بھی نیند پوری نہیں ہو سکی وجہ شاید میں اپنے بچے یا اپنے خاندان یا اپنے لوگوں کے لیے کبھی اتنا میں نہیں پریشان تھا. یہ درد اپنے عالموں سے پوچھو. ایک ہی قلم کھائے جا رہا تھا کہ یا اللہ جو بچے ہمارے 15 پارہ 18 پارہ 20 پارہ حفظ کر چکے ہیں اس لاک ڈاؤن اور بندی کے زمانے میں اچھوں کی حالت خراب ہو چکی ہے. مدارس میں 95% غریب کے بچے آتے ہیں. بڑی محنتوں سے ہمارے عالموں نے بھیک مانگ کر کے ان بچوں کو 20 پارہ 25 پارہ حفظ کرایا, مولوی تک پہنچایا, عالم کے تک پہنچا دیا, جماعت سامنا تک پہنچا دیا. گھر کی غریبی اور باپ کی مجبوری ہمارے ان بچوں کو کہیں پڑھائی چھوڑنے پر مجبور رکھا, کہیں مجبور. ایک دولت مند بنے گا تو اللہ پھر دوسرا پیدا کر, لیکن ایک عالم اگر رخصت ہو گیا جو سچا وارث پیغمبر تھا, اگر ایک رخصت ہو گیا اور اس کی رخصتی سے پہلے اگر ہم نے اس کا بدل نہیں پیدا کیا, بدل نہیں تیار کیا, تو ہماری مسجدیں اور ہماری آبادیوں کو لوٹنے میں زیادہ وقت نہیں لگے. یہ درد سونے نہیں دیتا حاجری. تب ہم نے ادارے شریعہ کے تمام منتظمین معاونین میں نے کہا کہ میں دیکھوں گا جو ہوگا, ہر دار کی رسی کو چوموں گا, ہر تختہ دار پر لٹکنے کو تیار ہوں, اس لیے کہ ایمان والوں کی زندگی اپنی نہیں ہے. ہماری سانسوں کا مالک میرے ماں باپ نہیں ہے, میرے سانسوں کا مالک میرا خدا میرا رسول ہے. اس لیے ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں جیئیں گے. مصطفیٰ کا دین کیسے زندہ رہے گا اس کی زندگی کے لیے جیئیں گے. الحمدللہ تعلیم کا سلسلہ شروع, اور حضرت ابھی تک ادارے شریعہ سے نکلتے نکلتے غالباً 180 یا 75 بچوں کا داخلہ مکمل, پڑھائی شروع. ہم اپنے نوجوانوں سے کہیں اس کورونا وائرس میں ہماری درسگاہیں خالی ہو گئی, روز تعزیت نامہ لکھتے رہو. رات میں ڈر لگتا تھا موبائل اٹھانے میں, پتہ نہیں یہ جو نمبر آیا ہے یہ نمبر پتہ نہیں کون سے صدمے کی خبر سنائے, لیکن 20 فون میں 12 فون صرف صدمے کی خبر آئی. درسگاہیں خالی ہو چکی. گستاخ مصطفیٰ میں ایک نئی نیٹ ورکنگ تھی. بہت جلد ضلع وار ادارے شریعہ کی علماء اہل سنت اور متولیان کے ساتھ ایک نشست ہوئی. بہت ادارے شریعہ کی جہاں جہاں شامل ہیں وہاں, اور ہمارے بچوں کے وجود پر کسی بدعقیدے کی مہر نہ لگے. ہمارے بچوں کے وجود میں ہر سانس میں ہر دھڑکن میں نبی کونین کی عشق کی رفتار باقی رہے. اس پر کوئی جراثیم نہ ڈال سکے.
اس کے لیے پھر اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کی اس امانت و وراثت کو پھر سے جھاڑ پوچھ کر نکلے گے سڑک پر. ادارے شریعہ کی تحریک بیداری اصلاح معاشرہ اجلاس کی انشاءاللہ ہم اپنے نوجوانوں سے بزرگوں سے اپیل کریں. روز جھیل رہا ہوں آپ کے واٹس ایپ فیس بک پر بہت سارے آوارہ لوگ رکے کچھ ایسی چیزیں بھیجتے جس کو دیکھنا بھی گناہ ہے, جس کا پڑھنا بھی گناہ ہے, لیکن پڑھنا اور دیکھنا تو دور کی بات رہی, آپ اس کو ترنت فارورڈ کر دیتے. اور جیسے ہی آپ شیئر کرتے ہو ویسے ہی تمہارا جس نے بھیجا وہی بتاتا تھانے میں جاتے کہ ہمارے دھارمک بھاونا کو بھڑکانے کے لیے فلانے نے یہ بھیجا ہے, دیکھیے بھیجا ہوئی ریسیو کیا, فیصلہ نہ کر سکے کہ یہ کون سی چنگاری آپ تک پہنچی. نتیجہ کیا کہ جن آوارہ لوگوں کو آپ نے جوڑ رکھا تھا ان آوارہ لوگوں نے ماں بہن بیٹی خاندان گھر علاقہ پوری آبادی کو بازو پر کھڑا. اس سے بچیے اور قرص وقار ملت میں آپ دور دراز سے چل کر آئیں. صرف چادر, صرف صندل, صرف اگر بتی لوبان موم بتی زندگی کا مشن ہوتا حضرت وقار ملت کا تو فیض الباری کی اتنی اونچی عمارت نہیں ہوتی, ان کی خانقاہ بہت لمبی چوڑی زمین پر بن گئی ہوتی. لیکن انہوں نے جن اپنے بزرگوں کی زندگی سے اور ان بزرگوں کی آگوش سے کی پرورش سے جو منزل طے کی وہ یہی تھی کہ سلسلے سلامت رہیں, مزارات باقی رہیں, شجروں کا تقدس بحال رہے, آوارگی کہیں سے منہ مارنے کی غلطی نہ کر سکے, اس کے منہ کو سائز میں رکھنے کے لیے علماء کرام کی جماعت کا ہونا ضروری ہے. اسی جذبے کے تحت وقار ملت نے سب کچھ چھوڑ کر باری سے انبیاء بنانے جو مشن شروع کی, الحمدللہ وہ مشن نہ رکا ہے نہ قیامت تک رکے گا. بس اتنی سی بات عرض کروں گا کہ حضرت علامہ نعمان اختر فائق الجمالی جو حضرت کے ساتھ جانشین الحمدللہ اور وہ پورے ملک میں تعارف کے محتاج ہیں. ہاں خوشی اس بات کی ہوتی ہے اور بے پناہ خوشی ہوتی ہے تو میں سن کر مسکرا لیتا کہ چلو کم از کم دشمن بھی اب نام لینے لگا. اگر دوست آپ کی قصیدہ پڑھے تو آپ کو خوش نہیں ہونا, خوش نہیں ہونا, یا تو وہ حق پہ دوستی ادا کر رہا یا دکھ میں کر بلوا رہا. لیکن اگر دشمن آپ کی برائی کرنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اپنی زندگی کی مشن کی طرف صحیح سمت چل پڑے. آپ اس ڈگر کو چھوڑیے مت. جب تک مکے میں مصطفیٰ کی برائی نہیں ہوئی تھی تب تک میرے آقا کی اچھائیاں جاننے کی لوگوں نے کوشش نہیں کی. جب برائیاں بیان کیا جہل نے تب بڑھیا اچھائیاں جاننے کے لیے گھر سے نکل آئی تھی. اسی لیے بھی چند جملوں کے ساتھ حضرت وقار ملت کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے یہ دو چند جملے اللہ رب ذوالجلال قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی. خدا حافظ. السلام.